دونوں بچیاں چھت پر کھیل رہی تھیں کہ اچانک نیچے چیخوں سے گھر گونج اٹھا۔ بلقیس بیگم اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر ربیہ کو مار رہی تھیں۔ بیٹیوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ، کمبخت میرے بیٹے کو کھا گئی ہو۔ اور وہ بلقیس بیگم کے پاؤں میں گر کر کہہ رہی تھی کہ اماں، میں بچیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ یہ سب دیکھ کر بچیاں سہم گئیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی پاپا آ جائیں، سب اماں کو مار رہے ہیں۔ اور اسی دن ربیہ کو بچیوں سمیت نکال دیا گیا اور وہ شوہر کے قبر پر جھگی لگا کر سو گئی۔ اگلی صبح جب بلقیس بیگم اور اس کے بیٹے اٹھے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ربیہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ دونوں بیٹیاں صحن میں دھوپ میں کھیل رہی تھیں، لیکن بلقیس بیگم کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ کہنے لگی کمبختوں، سکون سے بیٹھنے بھی نہیں دیتی صحن میں، چلو نکلو یہاں سے، اپنے کمرے میں رہا کرو۔ ربیہ کچن میں سب کے لیے پراٹھے بنا رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو اسے دیا گیا تھا، جس میں وہ اپنے دونوں یتیم بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بچیاں دونوں چھوٹی تھی، جوانی میں ہی ربیہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ساس نے ربیہ سے اس کا کمرہ بھی چھین کر اسے چھوٹا سا اسٹور روم دے دیا، جس میں ہر وقت کاٹ کباڑ پڑا رہتا تھا۔ وہ سب نکال کر ربیہ اپنی بچیوں کو لے کر وہیں رہنے لگی۔ پورا دن وہ کچن میں کام کرتی رہتی، پورے گھر کی ذمہ داری بھی وہی سنبھالتی تھی، لیکن پھر بھی بلقیس بیگم سے وہ ایک لمحہ برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ابھی بھی اس کی بیٹیوں کو ڈانٹ کر کہنے لگی کہ جاؤ چھت پر جا کر صحن تو پھر بھی کچھ کم تپتا ہے، لیکن چھت تو دوپہر کے وقت آگ کی طرح تپ رہی ہوتی ہے۔ دونوں بچیاں اوپر چلی گئی تھیں۔ سب کے لیے پراٹھے بنانے کے بعد ابھی ربیہ نے دسترخوان بچھایا ہی تھا کہ سب لوگ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ان کے دونوں دیوار اور ان کے بچے ابھی اے سی والے کمرے سے نکل کر آئے تھے۔ جب ربیہ نے چھت کے جانب منہ کر کے اپنی بیٹیوں کو دیکھا تو آواز دی کہ تاکہ وہ بھی ناشتہ کر لیں، تو بلقیس بیگم نے دھاڑتے ہوئے کہا کہ ابھی وہ لوگ ناشتہ نہیں کریں گی، رہنے دو انہیں دھوپ میں، اب ہم سب ناشتہ کر لیں تو جو بچ جائے گا وہ تم کھلا دینا اپنی بیٹیوں کو۔ توبہ ہے بھائی، جن کے باپ دن بھر کماتے ہیں ان کو پہلے کھانے کو ملے گا یا پھر تمہاری بیٹیوں کو جو مفت میں پل رہی ہیں۔ رابعہ کو تو دل جیسے بجھ سا گیا تھا۔ سب کے کپڑے دھوتی تھی، صفائی کرتی تھی، برتن مانجتی تھی، کھانا بھی سب کے لیے بناتی تھی، پورا دن گھن چکر بنی رہتی تھی، لیکن ساس تھی کہ اس کے ماتھے کے بل ٹھیک نہیں ہوتے تھے۔ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا تو روٹی کے بچے ٹکڑے بچے تھے، آملیٹ تو سارا ختم ہی ہو چکا تھا۔ سب لوگ دسترخوان سے پیٹوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے سب نے اپنے کمرے میں ہی اے سی چلا کر رکھا تھا۔ بلقیس بیگم بھی اپنے بڑے بیٹے کے کمرے میں چلی گئیں، کیونکہ باہر گرمی بہت تھی۔ دونوں بچیاں جب دھوپ میں کھیل کر تھک کر نیچے آئیں تو پیٹ بھرنے کے لیے ایک روٹی بھی ان کے نصیب میں نہ تھی۔ ربیہ نے دیکھا تو آٹا بھی ختم تھا، خود بھی بھوکی ہی بیٹھی تھی، اس لیے سوچا کہ آٹا گوندھ کر دوبارہ سے پراٹھا بنا لے، لیکن جیسے ہی آٹا گوندھ کر فارغ ہوئی روٹی بنانے لگی تو بلقیس بیگم کچن میں آ گئیں۔ کہنے لگی کہ اتنا سارا ناشتہ تو بچا ہے، تمہیں پھر آگ لگ گئی اور روٹیاں بنانے کی کیا درختوں پر پیسہ لگا ہے؟ تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ تمہارے دونوں دیور کتنی محنت سے کماتے ہیں؟ وہ کہنے لگی اماں جی، آدھی روٹی کے ٹکڑے ہیں، دونوں بچیاں کو بھوک لگی ہے، پھر بھی میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی ایک دن تم ناشتہ نہیں کرو گی تو مر نہیں جاؤ گی، کوئی ضرورت نہیں آٹا استعمال کرنے کی، اسے فریج میں رکھو۔ اس نے فریج میں رکھ دیا، بلکہ بلقیس بیگم نے دوپٹے کو کونے سے گرہ کھولی، اس میں سے فریج کی چابی نکال لی اور فریج کو لاک کر دیا۔ کہنے لگی کہ خبردار فریج میں سے کچھ بھی نکالا، مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ربیہ خون کے آنسو پی رہی تھی۔ دونوں بیٹیاں ماں کی حالت دیکھ کر اور ماں کے بہتے آنسو دیکھ کر اس کے ساتھ لپٹ گئیں۔ کہنے لگی کہ اماں ہمیں تو بھوک نہیں لگی، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھانا، کھیل کھیل کے ہمارا پیٹ بھر گیا۔ ربیہ نے تڑپ کر دونوں بچیوں کو سینے کے ساتھ لگا لیا اور چومنے لگی۔ یاد کرنے لگی کہ ایاز کو اپنی بچیوں کو آنکھوں میں آنسو تک نہیں برداشت تھے۔ بلقیس بیگم کا رویہ تب بھی ایسا ہی تھا
کیونکہ اسے بیٹیوں سے نفرت تھی۔ کہتی تھی کہ بیٹیاں کیوں پیدا کی ہیں۔ ابھی بھی وہ اپنے پوتوں سے زیادہ محبت کرتی تھی کیونکہ دونوں چھوٹے دیوروں کے بیٹے تھے، اس لیے بلقیس بیگم کو دونوں چھوٹے بیٹوں اور اس کی بیٹیوں سے محبت تھی۔ بار بار باتوں باتوں میں ربیہ سے کہہ چکی تھی کہ اپنا سامان سمیٹو اور اپنے میکے چلی جاؤ، لیکن میکے میں بوڑھے ماں باپ تھے، کرائے کا مکان تھا، بھائی تھا، لیکن اس میں بھی کوئی خاص نوکری نہ تھی۔ دہاڑی کا مزدور تھا تو پتہ نہیں اپنا گھر کیسے چلاتا ہوگا۔ وہ بہن کی ذمہ داری اور اس کے بچوں کی ذمہ داری کیسے نبھاتا، اس لیے چپ چاپ سسرال میں رہتی، کسی سے اف تک نہ کہتی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے بچے ہوئے روٹیوں کے ٹکڑے اپنی بیٹیوں کے منہ میں ڈالے تھے، ساتھ ساتھ وہ بچیاں آنسو بہا رہی تھی، ساتھ ساتھ روٹی کھا رہی تھی اور پانی کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ یہ تھا ان بچیوں کا ناشتہ جو انہوں نے بہتے آنسوں کے ساتھ کیا تھا۔ ربیہ نے تو پانی پی کر ہی اپنا پیٹ بھر لیا تھا، پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ دونوں بچیاں ماتھے کے بل ماں کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر برتن دھونے لگی۔ رابعہ نے منع بھی کیا کہ تم کمرے میں جا کر بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ گی، لیکن وہ کہنے لگی کہ آپ بھی تو تھک جاتی ہوں گی۔ کوئی بات نہیں اماں۔ دونوں بیٹیاں برتن دھونے لگیں۔ ایک بیٹی 4 سال کی تھی، دوسری 5 سال کی۔ اماں کا احساس دونوں کے اندر بہت زیادہ تھا۔ ربیہ کھانا پکانے لگی، کچن اور اس وقت تندور کی طرح تپ رہا تھا۔ دونوں بچیاں پسینے میں صاف رہی تھی، ساتھ ساتھ برتن دھو رہی تھی کہ اچانک سے چھوٹی بیٹی کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹا، فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ شیشے کا گلاس تھا اور اس کی دیورانی کے جہیز کا تھا۔ شیشے کے ٹوٹنے پر فوراً سے بلقیس بیگم اور دونوں بہوؤں نے کچن میں آ کر ٹوٹا ہوا گلاس دیکھا تو مغلیات بکنے لگیں۔ چھوٹی بیٹی کا بازو پکڑ کر بلقیس بیگم نے پیچھے کو مروڑا تھا۔ بچی بلبلا اٹھی تھی اور تڑپ گئی تھی۔ ربیہ نے فوراً اس کا ہاتھ اپنی ساس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور کہنے لگی کہ اماں بچی ہے، اس نے جان بوجھ کر تھوڑی توڑا ہے۔ ایک تھپڑ تھا جو بلقیس بیگم نے ربیہ کے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگی کہ کمینی، جب تجھے پتا ہے کہ وہ بچی ہے تو اس سے برتن کیوں دھلوا رہی تھی؟ پتا ہے تجھے میری بہو کا واٹر سیٹ تھا، انہیں خراب کر دیا، ہزاروں روپے کا آتا ہے۔ چھوٹی دیورانی کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے تھے۔ غصے سے ربیہ کو دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ کیا ہے یہ، کون سا ٹرک بھر کے جہیز لائی تھی؟ منہ اٹھا کے خالی ہاتھ اٹھ کر آ گئی تھی۔ اپنی یتیم کا رونا رونے کے میرے لیے گھر والوں کے پاس جہیز نہیں ہے۔ اب اپنی بیٹیوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے تاکہ وہ دوسروں کی قیمتی برتنوں پر ہاتھ صاف کریں۔ ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی تمہیں پتا ہے کہ میرا پورا جگ سیٹ خراب ہو گیا ہے، اس کے پیسے کیا تمہارا باپ دے گا جس نے تمہیں جہیز دینے کی زحمت نہیں کی؟ تینوں کے نے ربیہ کو بہت باتیں سنائی، دونوں بچیوں کے منہ پر بھی تھپڑ مارے۔ دونوں بچیاں روتی ہوئی اسٹور روم میں چلی گئیں جہاں وہ رہتی تھی۔ ربیہ کو بھی بہت برا بھلا کہنے لگیں، لیکن دفع ہو جاؤ ہمارے گھر سے منحوس عورت، تیری منحوسیت سے میرا بیٹا مر گیا، پتہ نہیں تو سب کو مار کر ہی یہاں سے نکلے گی۔ جب بھی ربیہ سے کوئی نقصان ہوتا اسے ایسی ہی باتیں سننے کو ملتی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو دونوں بچیاں ماں کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگیں۔ وہ پہلے ہی منع کر رہی تھی کہ برتن نہ دھوئے، لیکن انہوں نے ماں کا احساس کرنا چاہا تھا۔ یہ نہیں پتا تھا کہ گلاس ٹوٹ جائے گا اور ایک تماشا سا لگ جائے گا۔ سب کے بچے اسکول جاتے تھے لیکن ان کی بیٹیوں کے اسکول کے اخراجات ابھی کوئی اٹھانے کو تیار نہ تھا، حالانکہ اس کے شوہر نے چھوٹی بہن بھائیوں کو خود پالا تھا، ان کے سارے اخراجات اٹھائے تھے اور والد کے انتقال کے بعد اس نے ہی دن رات ایک ایک کر کے اپنی دکانیں چلائی تھی اور محنت کر کے مارکیٹ میں ایک نام بنایا تھا۔ جب ربیہ کی شادی ہوئی تھی تب اس کا شوہر 15 سے 16 سال بڑا تھا، کیونکہ اس سب کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد ہی ماں کو بڑی بیٹی کی شادی کا خیال آیا تھا۔ ربیہ کو کم عمر تھی اور خوبصورت بھی تھی، اس لیے شوہر اس پر گرویدہ ہونے لگا تو یہ بات بالکل ماں سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پورے گھر کا سارا خرچہ ربیہ کا شوہر ہی اٹھا رہا تھا۔ 2 بیٹیاں ہوئیں تو بلقیس بیگم کا منہ بن گیا تھا۔ اس کے بعد اس چھوٹے بیٹوں کی شادی کر دی اور چھوٹے بیٹوں کو اپنے ہاتھ مل کر لیا اور انہیں سمجھانا شروع کر دیا کہ بڑا بھائی تمہارا پڑھا لکھا نہیں ہے، اس لیے اسے بے وقوف بناؤ اور آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے لو۔ چھوٹے بھائیوں نے بھی بڑے پیار محبت سے بڑے بھائی کو آئینے میں اتارا کہنے لگے کہ آپ کو تو بینک اکاؤنٹ کا کچھ بھی پتہ ہی نہیں ہے، پیسے بینک میں ڈالتے ہیں، یوں چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ بھی تو کہنے لگے کہ سارا حساب کتاب ہم لوگ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو، آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں، بڑے بھائی تو
کو چھوٹے بھائیوں پر اندھا اعتبار تھا، کبھی بھی اسے دھوکہ نہیں دیں گے، اس نے ایسا ہی کیا۔ لیکن چھوٹے بھائیوں نے پیسے کی ہیرا پھیری شروع کر دی، اپنے اکاؤنٹ میں لین دین کر لیا، دکاندار کے ساتھ بھی اپنے معاملات طے کر لیے، بڑے بھائی کو ایک ملازم بنا کر رکھ دیا۔ جب بڑے بھائی کو ہوش آئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہا۔ ماں نے دونوں بیٹوں کے ساتھ مل کر بڑے بیٹے کو بہت بڑا دھوکہ دیا تھا۔ پھر کہنے لگی کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ والد کے انتقال کے بعد سب کچھ میں نے ہی تو کیا ہے اماں، اور یہ چھوٹے ہو کر سب کچھ میرے ہاتھ سے چھین چکے ہیں، یہاں تک کہ گھر کے خرچے کے لیے بھی، اپنے بچوں کی فیس بھرنے کے لیے بھی مجھے ان سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں، اور یہ کہتے ہی ابھی اکاؤنٹ نہیں چل رہا، پیسے نہیں نکال سکتے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے کیا ہے؟ میں نے اپنی ساری زندگی ان کو پڑھانے لکھانے میں کامیاب بنانے میں لگا دی، اور آج آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے کیا ہے؟ یہ بات بڑے بیٹے سے برداشت نہیں ہوئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ماں ہے جس نے اپنی ساری جوانی اپنے بھائیوں پر لٹا دی تھی، شادی بھی بڑھاپے میں کی تھی جب وہ 40 کا ہو گیا تھا، اور ربیہ کو بھی اس نے یہ کہا تھا کہ اس کی ماں اور اس سے کبھی بھی کوئی شکایت نہ ہو۔ وہ بیچاری پورا دن سارے گھر کے کام کرتی تھی، ساس کے سامنے اس نے ابھی بھی بد زبانی نہیں کی تھی، لیکن جیسے ہی چھوٹے دیوروں کی شادی ہوئی، دیورانیاں اچھا خاصا جہیز لے کر آئیں، یہ دیکھ کر بلقیس بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ دونوں دیور پڑھے لکھے تھے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، اس لیے رشتے بھی اچھے مل گئے۔ بڑے بیٹے کی باری تو بلقیس نے جان بوجھ کر غریب گھر کی لڑکی کا انتخاب کیا تھا تاکہ مفت کی ملازمہ مل سکے، اور بڑے بیٹے کو بھی اب نوکر بنانا چاہتے تھے۔ اس سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ ان دونوں کی اماں ماں ہو کر اس کے ساتھ اتنا برا دھوکہ کر رہی تھی، اس لیے اس کے سینے میں درد رہنے لگا، لیکن ربیہ اسے بہت سمجھاتی تھی کہ کیا فکر مت کرنا، ہمارا اللہ مالک ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ میں ہاتھ پیر پھیلا کر اپنے بھائیوں سے اپنی بچیوں کے ان کی ضروریات کی چیز مانگوں، مجھے نوکروں کی طرح جھڑک کر جواب دیں۔ میں نے تو آج تک کبھی اپنے چھوٹے بھائیوں سے سخت اور اونچے رویے نہ اختیار کیے اور نہ سمجھائے، ان کے سر پر باپ نہیں ہے تو بھائی نے انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ میں تو بہت پیار دیا ہے اپنے بھائیوں کو، تو میں نے اپنے آپ کی پرواہ نہیں کی، اور آج میری ماں مجھ سے کہتی ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ یہ غم ربیہ کے شوہر کو ایسا لگا کہ جان ہی لے گیا۔ ایک بار اسے ہارٹ اٹیک ہوا، لیکن ڈاکٹر کے پاس جاتے جاتے وہ دم توڑ چکا تھا۔ رابعہ کو تو جیسے زندگی ہی برباد ہو گئی، اس کے آنسو پہنچنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی 2 بچیوں کے ساتھ ساس نے تو عدت بھی پوری نہیں ہونے دی اور کہنا شروع کر دیا کہ جاؤ اپنے میکے جا کے بیٹھو، ہمارے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے ساس کی منت سماجت کی، مجھے یہیں کسی کونے میں پڑا رہنے دیں، میرے گھر کے حالات ایسے نہیں کہ میں جا کر ان پر بوجھ بنوں۔ دیورانیوں نے ساس کے کان میں کہا کہ دونوں بڑے گھر سے آئی ہیں، انہیں کام کاج کرنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے اگر انہوں نے کوئی ملازمہ رکھی تو اسے ہزاروں روپے دینے پڑیں گے، اور یہ تو مفت میں ہی گھر کے سارے کام کرے گی، بس بدلے میں 2 روٹی ہی کھائے گی۔ بلقیس نے فوراً سے بات مان لی اور رابعہ کو رکھنے پر راضی ہو گئی، لیکن جب بھی اس کے ہاتھ سے کسی چیز کا نقصان ہو جاتا، بس اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگتی۔ دونوں بیٹیاں چھوٹی تھی، لیکن ماں نے انہیں نماز یاد کروا رکھی تھی، لوگ اسکول کی شکل تو بس کچھ عرصہ ہی دیکھی تھی۔ چھوٹی بیٹی تو صرف چند ماہ اسکول گئی، بڑی بیٹی نے 1 سال پڑھا تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد اس کا اسکول چھڑوا دیا گیا، لیکن فارغ وقت میں رابعہ انہیں نماز کی فضیلت بتاتی تھی اور نماز میں یاد کرواتی تھی۔ دونوں بچیاں ذہین تھی، اس لیے نماز یاد کر لی۔ رابعہ کہنے لگی تھی کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو نماز میں اللہ سے دعا کیا کرو، آسان ہو جاتی ہے۔ دونوں بچیاں یہی کرتی تھی، جب بھی رابعہ نماز پڑھتی وہ بھی دونوں وضو کر کے اپنے ماں کے ساتھ کھڑی ہو جا کر نماز پڑھا کرتی تھی۔ رابعہ کا شوہر جب زندہ تھا تو وہ آس پڑوس بھی چلی جایا کرتی تھی، اس کی ایک پڑوسن سے اچھی خاصی دوستی تھی جو کہ کبھی کبھار گھر پر بھی آ جاتی تھی، اور رابعہ کے شوہر کے انتقال کے بعد وہ ربیہ کے لیے کپڑے لے کر آتی تھی، کبھی اس کی بچیوں کے لیے تھوڑے سے پیسے دے جاتی تھی وغیرہ رکھ جاتی تھی، اور چھپ چھپا کر وہ ربیہ کی مدد کرتی رہتی تھی، اور اسے یہ بھی کہتی تھی کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیا کریں۔ بلقیس بیگم کی نظر میں کبھی ایسی کوئی چیز آ جاتی تو وہ فوراً اسے پڑوس کو روک لیتی اور کہتی کہ سیب اور پھل کس کے لیے ہیں آئی،
لے کر آئی ہو؟ وہ کہتی کہ بس ایسے ہی بچیوں کو لے کے آئی ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ بلقیس بیگم یہ سب چیزیں برداشت نہیں کرتی۔ کہنے لگی کہ لاؤ مجھے دو، میں نے جس کو دینا ہوگا دے دوں گی، بچیوں کے لیے لائی تھی۔ جیسے ہی ہم بچیوں کو پوچھتے نہیں ہیں اور پھل کاٹ کر کھانے لگتی، اس لیے پڑوسن جب بھی آتی تو چھپ چھپا کر ہی اس کے کمرے میں سامان رکھتی تھی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ اسے یہ ہوتا کہ بچیاں کمرے میں کھا پی لیں گی۔ کبھی کبھی رابعہ کو خود بھی کچھ پھل کھانے کو مل جاتا تھا، کیونکہ پڑوسن کا شوہر پھل کا ٹھیلا لگاتا تھا، اس لیے جو پھل بچ جاتا وہ گھر لے آتا۔ اور ایک بار رابعہ کو چھوٹی بیٹی کے بخار ہو گیا۔ اس نے بلقیس بیگم سے کہا کہ میری بچی کو تیز بخار ہے، خدا کے لیے اماں جی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ وہ کہنے لگی کہ اتنے فالتو کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس اس کی بیماری پر خرچ کریں، اچھا ہے مر جائے، جان چھوٹے گی۔ اس نے دونوں دیوروں کی منت کی، اپنی دیورانیوں سے بھی کہا، لیکن کسی نے بھی اس کی ایک نہ سنی۔ روتے دھوتے وہ بیٹی کو گود میں اٹھائے پڑوس میں آ گئی۔ پڑوسن اس کے شوہر کا وہیں پر تھا۔ بچی کو بخار سے کانپتے ہوئے دیکھا تو دونوں ہی گھبرا گئے۔ اس کا شوہر اور وہ پڑوسن رابعہ کے ساتھ بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی گئی۔ ملیریا ہوا تھا، سارا خرچہ پڑوسن کے شوہر نے کیا۔ رابعہ کے شوہر سے اس کی اچھی سلام دعا تھی اور وہ اس کا شکر ادا کرنے لگی۔ دوائی لے کر گھر آئی تو ساس سے دیور کہنے لگا کہ یہ بدکردار عورت ہے، اسے گھر سے نکال دو، یہ غیر مردوں سے جا کر اپنی بچی کے لیے دوائیاں اور پیسے مانگتی ہے تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ ہم اس کی ضروریات پوری نہیں کرتے۔ یہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ دیور نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر ماں بیٹیوں کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اب یہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ وہ بیچاری روتی روتی قبرستان چلی گئی جہاں اس کے شوہر کی قبر تھی، وہیں پر اس نے جھگی لگا لی اور رونے لگی۔ اس کی دونوں بیٹیاں اس سرد موسم میں جھگی میں لیٹی ہوئی کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی رابعہ تھکن سے چور ہوئی تو سوئی تو دونوں بیٹیاں جھگی سے باہر نکل آئیں، آسمان کو دیکھ کر کہنے لگی کہ بابا کہاں چلے گئے ہیں، خدا کے لیے واپس آ جائیں، یہ دنیا بہت بری ہے، دادی اور چاچی بہت برے ہیں، ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ کہتے کہتے روتی وہ اپنے باپ کی قبر پر سو گئیں۔ لیکن جب بیٹی بلقیس بیگم کے اگلے روز آنکھ کھلی تو دونوں بہوؤں کے بیٹے اٹھ نہیں رہے تھے۔ پورے کمرے میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، لگ رہا تھا جیسے اے سی جل گیا ہے، یہ ایسی کوئی وائر جل گئی ہے۔ اس کی بدبو کے مارے کمروں کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں، لیکن دونوں پوتے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دونوں بیٹے اپنے اپنے بچوں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ اے سی میں ایک کیمیکل کمرے میں پھیلنے کی وجہ سے بچوں کی موت ہو گئی ہے۔ بڑوں پر ان کے اثرات اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنے بچوں پر ہوئے تھے۔ دونوں پوتے مر چکے تھے۔ گھر میں ایک قیامت سی مچ گئی تھی۔ دونوں دیور اور دیورانیاں رو رو کر پاگل ہو رہی تھیں۔ بلقیس بیگم کا بھی یہی حال تھا۔ اب جا کر بلقیس بیگم کو احساس ہوا تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اب وہ پاگلوں کی طرح باہر نکل کر رابعہ اور دونوں بچیوں کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ ایک سے پوچھنے لگی تھی کہ کیا تم نے میری بہو کو دیکھا ہے؟ سارے پڑوسی جانتے تھے کہ بلکہ ساس کا رویہ رابعہ کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اب تمہیں بہو کی یاد آ گئی ہے، خود تو تم نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا تھا، اس پر بدکرداری کا الزام لگایا تھا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ عورت پاک دامن ہے، نیک سیرت کی مالک ہے، تم نے اسے بے گھر کر دیا، اس لیے اللہ نے اس کی ہائے تمہارے گھر پر لگا دی۔ اب اپنا آشیانہ جلا تو تمہیں بہو کی یاد آ گئی۔ بلقیس بیگم نے ہر جگہ ڈھونڈا کہ جیسے ہی قبرستان کے سامنے سے گزری تو بیٹا یاد آنے لگا، جیسے نے اپنی ساری زندگی ماں کی خدمت میں گزاری تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سوچا کہ بیٹے کی قبر پر جا کر اس سے معافی مانگ لے، لیکن جیسے ہی قبرستان میں گئی دونوں پوتیاں باپ کی قبر پر سوئی ہوئی تھیں اور یوں ہاتھ قبر پر رکھے تھے جیسے باپ کے پیٹ پر رکھے ہوں۔ یہ دیکھ کر بلقیس کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ کتنا بڑا ظلم کر رہی تھی۔ جھگی میں دیکھا تو بہو پہ حال پڑی تھی، بخار میں تڑپ رہی تھی۔ اس نے دونوں بچیوں کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو۔ دونوں بچیاں حیرت سے اپنی دادی کو دیکھ رہی تھیں۔ رابعہ بھی بخار کی وجہ سے بے حال پڑی تھی، لیکن ساس کی آواز سن کر بڑی مشکل سے اٹھ کر باہر آئی۔ اسے روتا دیکھ کر حیران تھی۔ بلقیس نے رابعہ سے بھی معافی مانگی اور اسے اپنے گھر لے آئی۔ اسے
وہی کمرہ دیا جو کہ بڑے بیٹے کی زندگی میں اس کے پاس تھا، اور بچیوں کا خرچہ بھی اٹھانے لگی۔ جب رابعہ نے یہ دیکھا کہ دونوں بیٹی دیورانیاں اپنے بیٹے کھو چکی ہیں اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، تو آسمان کی طرف دیکھنے لگی کہ بے شک اللہ تعالیٰ انتقام لینے پہ آتا ہے تو بڑے بڑوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ظالم لوگ بھی بلبلا اٹھتے ہیں۔ اگلا کل تک سب کی نفرتیں رابعہ اور اس کی بچیوں کے ساتھ تھی، لیکن ایک جھٹکے میں ہی اللہ ایسا غم دیا کہ سب کو توبہ ہو گئی تھی۔ کسی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔